بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ ہماری منصوبات کے بحث میں پہلی قسم مفعول مطلق کا بیان ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم دوسری قسم مفعول بہ کی بحث پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مفعول بہ کی تعریف۔ فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زید عمرا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ مفعول به کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول به ہر وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے مثال کضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو اس مثال میں عمرا یہ ضرب فعل کا مفعول بن رہا ہے اور اس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی فاعل زید یہ مارنے والا ہے۔ اب کس کو مارا جا رہا ہے؟ عمرن کو مارا جا رہا ہے، تو فاعل کے مارنے کا ضرب عمرن مفعول پر واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ آگے مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاعِلِ كَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ کبھی مفعول فاعل پر مقدم ہوتا ہے، یعنی ترتیب میں تو ہمیشہ فاعل مفعول سے پہلا ہوگا، لیکن مفعول بہ کے بیان میں کبھی مفعول بہ فاعل سے پہلے بھی آتا ہے یا آ سکتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید۔ تو اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں عمرا یہ مفعول ہے جو زیدن فاعل سے مقدم ہے، پہلے آیا ہے۔ اب اس طرح کیوں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل عمل میں قوی ہوتا ہے، یعنی یہ ضرب فعل عمل کرنے میں قوی اور طاقتور ہوتا ہے، لہذا اس کا معمول یعنی جس پر یہ عمل کر رہا ہے وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو، دونوں صورتوں میں فعل عمل کرتا ہے۔ یعنی اب اس کے عمر بھی اس کا معمول ہے اور زید بھی اس کا معمول ہے، تو یہ دونوں چاہے ترتیب کے اعتبار سے برابر آوے یا ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو جاوے، فعل اپنے عمل میں قوی ہونے کی وجہ سے دونوں صورتوں میں عمل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ مفعول بہ کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت جوازاً حذف بھی کیا جاتا ہے۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازاً، کبھی مفعول بہ کے فعل کو لقیام قرینۃ قرینے کے پائے جانے کے وقت جوازاً یحذف حذف کیا جاتا ہے، جیسے اب مثال میں زیدن فی جواب من قال من اضرب۔ اب کوئی شخص سوال کرے کہ میں کسے ماروں، میں کس کو ماروں، اور جواب دینے والا صرف اتنا کہے زیدن، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں فعل حذف ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال کیا جا رہا ہے کس کو مارنے کے تعلق سے، کسی کو مارنے کے تعلق سے، اور جواب دینے والا کہہ رہا ہے صرف اس شخص کا نام جس کو مارا جانے والا ہے۔ تو یہاں پر جواب دینے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تو زید کو مار، بلکہ سوال کرنے والے کے جواب میں بس اتنا کہہ رہا ہے کہ زید کو۔ تو سامنے والا شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ زید کو ماریے، تو مکمل وہاں پر فعل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح یہاں پر فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، 4 جگہوں میں قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی 4 جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کی صورت میں
وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ اب وہ 4 جگہ کون سی ہے؟ دیکھیے، الاول سماعی، اس میں پہلی قسم ہے سماعی۔ سماعی کا مطلب ہوتا ہے کہ عربوں سے صرف سنا گیا ہے، اس پر کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، یعنی اس فعل کے حذف کرنے پر کوئی قاعدہ نہ ہو، بلکہ اہل عرب سے اسی طرح سنا گیا ہو۔ تو جہاں پر جن جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اس میں سے پہلی قسم ہے سماعی، یعنی جہاں پر کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا۔ تو سماعی کی پہلی مثال امرأن و نفسہ، یہاں پر اب امرأن و نفسہ اس کی اصل عبارت اترک امرأن و نفسہ تھی۔ اس کی اصل عبارت کیا تھی؟ اترک امرأن و نفسہ تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ چھوڑ دے تو آدمی اور اس کی ذات کو۔ اترک چھوڑ دے امرأن آدمی و نفسہ اور اس کی ذات کو۔ تو اس مثال میں دیکھیے امرأن مفعول بہ سے اس کے فعل اترک کو اہل عرب نے وجوباً حذف کر دیا ہے۔ اہل عرب نے یہاں پر اترک فعل کو حذف کر دیا ہے، لہٰذا ہم بھی اہل عرب کی اتباع کرتے ہوئے بغیر کسی قاعدے کے اس کو حذف کر دیں گے، اس لیے کہ یہاں پر حذف کرنا یہ سماعی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں سے فعل کو حذف کریں گے۔ اب دوسری مثال ہے سماعی کی، انتہو خیر لکم۔ اب انتہو خیر لکم یہ اصل میں تھا وانتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، یہ اصل میں عبارت تھی وانتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نصارہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے نصارہ تم 3 خدا کہنے سے بچو اور اپنے لیے بہتری کا قصد کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے اس مثال میں خیرن مفعول بھی ہے جس کا فعل ناصب اقصدوا محذوف ہے۔ یہاں پر خیرن جو انتہو کے بعد دکھائی دے رہا ہے وہ خیرن انتہو کا مفعول نہیں ہے، بلکہ خیرن کا فعل یہاں پر اقصدوا محذوف ہے۔ تو یہاں پر بھی اہل عرب نے فعل کو حذف کیا ہے، لہذا ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں سے فعل کو حذف کریں گے۔ اب تیسری مثال ہے اہلاً و سہلاً۔ اہلاً و سہلاً اصل میں اہلاً و سہلاً اتیت اہلاً و طیت سہلاً، یعنی تو اپنے اہل میں آیا ہے اور تو نے نرم زمین کو روندا ہے۔ تو اہل عرب آنے والے مسافر کا استقبال ان کلمات کے ذریعے سے کرتے ہیں اور آنے والے شخص کو، آنے والے مسافر کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اتیتا اور وطیتا یہ دونوں فعل کو وہ حذف کر دیتے ہیں، لہذا ہم بھی بغیر کسی قاعدے کے ان کی اتباع میں یہاں سے فعل کو حذف کریں گے۔ تو ہم لوگ اتیتا اہلاً وطیتا سہلاً کہنے کے بجائے صرف اہلاً اور سہلاً کہہ کر آنے والے کا استقبال کریں گے۔ تو جن مقامات پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے اس میں سے پہلی قسم سماعی ہے جو یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، اور باقی قیاسی ہے، والبواقی قیاسیہ، باقی قیاسی ہے، یعنی باقی 3 جگہوں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ وہ واجب کس اعتبار سے ہے؟ قیاسین ہے۔ قیاسین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قاعدے کے اعتبار سے فعل کو حذف کیا جائے گا، وہاں پر اہل عرب کی اتباع کرتے ہوئے فعل کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے مفعول بہ کی بحث شروع کی ہے، اس میں سے کچھ قواعد ہمارے سامنے آ گئے، اس کو اور اچھے انداز سے آپ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔